دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ صرف آپ نے اشک شوئی کے لیے ایک صرف خانہ پوری کرنی ہے. ظاہر ہے ہم جو ہمارے سپریم جو عدالتیں ہیں, جو ادارے ہیں, ان پر ہمارا پورا اعتماد ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے. ارشد شریف کو پتہ ہے کہ کون ایف آئی اے پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ پکڑا جائے, کون تھانوں میں ایف آئی آر درج جس نے کروائی, وہ لوگ جو تھے وہ کون جنہوں نے ایف آئی آرز میں ہمارے خلاف وہ مدعی بنے, کون کہتا تھا کہ ان کو پکڑو اور ان کو یہ کر دو اور وہ کر دو. بات یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے. اب اگر تو وہ طاقتیں, کینیا میں مرڈر کس نے کیا وہ ایک علیحدہ انویسٹیگیشن ہے. پاکستان میں کس نے مجبور کیا ارشد شریف کو یہاں سے بھاگنے پر؟ ہم نے ایک بڑی پریس کانفرنس دیکھی, میں یہ کہتا ہوں جس میں آ کے یہ کہہ دیا گیا کہ جی وہ تو اے آر وائی والوں نے بھاگا ہے, وہ تو جناب یہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کس کے مشورے پر وہ باہر گیا. انویسٹیگیشن یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون اس کے پیچھے تھا, کون فون کر رہا تھا تھانوں میں, کون کہہ رہا تھا ایف آئی اے کو. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان طاقتوں کو بے نقاب اگر کوئی کر سکتا ہے تو پھر آپ ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچ سکتے ہیں, وگرنہ آپ ارشد شریف کے نہیں قاتلوں تک پہنچ سکتے. اور میں ایک اور بات کروں, ہمیں بالکل عمران خان صحیح کہتے ہیں, بڑی شرمندگی ہے صحافتی تنظیموں کے کردار کے حوالے سے. یہ صرف یہ انہوں نے آج دیکھیں سینٹورس بند ہے, 11:30 بجے تاجروں نے آ کے جنا ایونیو بلاک کر دیا. صحافی جو ہماری تنظیمیں ہیں, جو ہمارے قائد ہیں, جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں, وہ فیل ہوئے اس چیلنج میں, سوائے بیان بازی کے اور کچھ نہیں کیا انہوں نے, یا پریس کلب کے سامنے تھوڑا بہت ایک ٹوپی ڈرامہ کر کے تو ختم کیا. قتل ہوا تھا ارشد شریف کا, قتل, شہادت, خون بہا ایک صحافی کا, اور بہت سارے صحافی جو ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے. لیکن نہیں, صرف بیان بازی, ٹویٹر بازی, سیاست. صحیح کہتا ہے عمران خان کہ مایوس کیا ان صحافتی تنظیموں نے, اور آج سارے ارشد شریف کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے, ویلکم. لیکن وہ جو ایک ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. ہمیں یہ کنفیس کرنا پڑے گا, ہمیں یہ اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا. لیکن اگر انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں جو ارشد شریف کو یہاں سے ڈرا رہی تھیں, اس کے خلاف پرچے کرا رہی تھیں, اس کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھیں, اور یہ شہباز شریف صاحب اور یہ حکومت, یہ تو مجھے تو یقین ہے کہ جب آپ کھرا دیکھتے دیکھتے پہنچیں گے قاتلوں کے گھر تک تو وہاں پر یہ بہت سارے چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے. راجہ عامر عباس. دیکھیں جی, ارشد شریف کا جرم کیا تھا؟ ارشد شریف کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اور حق اور سچ کی بات کرتا تھا. کس کے ساتھ؟ ڈاکیومنٹس کے ساتھ. وہ ڈاکیومنٹس کون سے تھے؟ کیا وہ ڈاکیومنٹس جس کی بات کی آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہ جناب وہ چیف ایگزیکٹو کو ہم نے وہ رپورٹ دکھانی ہے, کیا اس کے ڈاکیومنٹس وہ ٹی وی پہ آ کے دکھاتے تھے؟ کیا ان کے ڈاکیومنٹس آ کے وہ بتاتے تھے کہ جناب کیا منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, کیا دوسرے کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں ایک ایسی جو تفتیشی ٹیم ہے جس پہ ان کے اہلِ خانہ کو شاید ابھی تک اعتماد بھی نہیں ہے. اور پھر اور ایک اور بات راجہ عامر عباس, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جو لنڈن میں جو کہا گیا کہ وزیر آباد کے لیے شوٹرز لینے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد تو یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یا یہ جو موجودہ حکومت ہے, یہ تو اس لسٹ میں آتی ہے جو ایکیوزڈ کی لسٹ ہے, جن پر شک ہے. اور آج وہاں پر کورٹ میں یہ کہا جا رہا تھا بڑی ڈٹھائی سے کہ جی محترم وزیر اعظم صاحب نے کینیا بات کی ہے, محترم وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ کرو, محترم وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ کرو. جس کے اوپر جن لوگوں کے اوپر شک ہے, آج وہ ان کی صفائیاں عدالت میں پیش ہو رہی تھی. دیکھیے جی, جو فورن سیکرٹری ہے, کاش آج وہ عدالت میں بتاتے کہ جب سے لندن میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جب سے وہاں کی پولیس کے پاس سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے ایز اے وٹنس کسی شخص کی, تو ہم نے وہاں سے کیا اکٹھا کیا ہے. بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ نے انویسٹیگیشن کو ڈینٹ ڈالنے ہیں, اگر آپ نے اس میں لیکونس چھوڑنے ہیں, آپ نے اس کو کمزور کرنا ہے, تو آپ کی تفتیش کا رخ سراسر صرف یہ ہوگا کہ جی کینیا میں گاڑی کون سی تھی, فائرنگ کہاں سے ہوا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ قتل پرچے جو ارشد شریف پر تھے وہ کس کے کہنے پر کیے گئے. ارشد شریف کو یہاں پر کیوں ہم لوگ جا کے عدالتوں میں ریلیف لیتے رہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریسٹریننگ آرڈر دیا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. کون گھروں میں آتا تھا, کون فالو کرتا تھا, کون دھمکیاں دیتا تھا؟ وہ لوگ ہی قاتل ہیں. اگر وہ آج کہتے ہیں آ کے کہ جناب ہمارے تو بڑے تعلقات تھے اور ہم تو بڑے رابطے میں تھے ارشد شریف کے, تو میرے ڈر سے گیا ارشد شریف باہر, آپ کے ڈر سے گیا.
اپنی بیوی کے ڈر سے گیا باہر ارشد شریف. کیوں گیا تھا باہر؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے. اس لیے یہ تحقیقات کرنی کہ جی وہ کس کے کہنے پر گیا تھا. اور وہ تو کوئی بھی دوست کہہ سکتا ہے اگر وہ حالات دیکھے کہ یار آپ باہر چلے جائیں. آپ جن لوگوں کا بندہ شہید ہوا آپ مار کر انہی پر پرچہ درج کرنا چاہتے ہیں. آپ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. وہ طاقتیں آج بھی پھر رہی ہیں. صحافی آج بھی خطرے میں ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمر عطا بندیال صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جب والدہ کا خط آیا تھا تب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن آج 43 ڈیز کے بعد فیکٹ جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ وزیراعظم صاحب اگر اپروو کریں گے تو عدالت میں پیش کی جائے گی. دیکھیے انہوں نے تو حکم کر دیا ہے کہ رات 8 بجے تک یہ رپورٹ داخل کرے. آج ہی رات FIR کاٹے. اور اصل میں یہ قتل جون سا ہے آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف پریس کا قتل ہے. اور اس کو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جو آپ کی تنظیمیں ہیں وہ بالکل سامنے نہیں آئے. ارشد پہلے آپ اور ہم جب جاتے تھے اکیلے ہی عدالتوں میں ہم خوار ہو رہے تھے. اور اس کے بعد اس قتل کو اگر آپ نے ان ارتھ کرنا ہے تو ان ارتھ کرنے کے لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ خود سے ایک JIT بنائے یا کوئی ایسی ٹیم بنائے کہ جو اس کی فردر انکوائری انویسٹیگیشن کرے. بھلے سے اس میں یہ 600 صفحات بھی ہیلپنگ ہوں گے. اور فردر اس میں اس کی والدہ کی مدعیت میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر FIR نہیں کرتی اور سرکار کی طرف سے FIR کرتی ہے تو یہ کیس پھر ہم سمجھتے ہیں کہ سرد خانے میں چلا جائے گا. کسی قسم کا اس میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بات بڑی آپ نے امپورٹنٹ کہی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے نا کہ ARY میں سے کس کے دباؤ سے ان کو نکالا گیا. کون تھا؟ ٹویٹ آیا سلمان اقبال صاحب کا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ارشد شریف کو ہم نے نکال دیا ہے. ان کے یعنی ان کی سروسز ٹرمینیٹ ہوئی ہیں. تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی دباؤ پر کیا گیا تھا. مجھے یہ پتہ ہے کہ ارشد شریف کبھی بھی سلمان اقبال صاحب اگر حالات نارمل ہوتے تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے ارشد شریف کو کہ ان کی جاب ختم ہے. صابر شاکر اگر آج باہر بیٹھا ہے تو پوچھا جائے کہ وہ کس کے خوف کی وجہ سے بیٹھا ہے. یہ ایک JIT بنائی جائے. پرچے جو درج ہوئے ہم پر پرچے درج ہوئے وہ کس نے پرچے درج کیے؟ ہم نے تو وہ کریکٹر بھی ٹریک کر لیا جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور بتایا بھی اس نے کہ کیا کچھ ہوا کیا نہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا. تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چل رہے ہیں صرف بول پر. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.